الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم: ان المرء ليحمل الرزق بخطيئة اعماله. رواه ابن ماجہ. وكما قال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم: یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی کو ذرا تابع قرآن کر دے. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، جمعہ کا مبارک دن ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے وہ کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بنے. بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے، جس مذہب میں بھی پیدا ہوتا ہے، مرد بن کر عورت بن کر، دین اسلام میں یا کسی اور دھرم میں، وہ کامیاب ہونے کے لیے، راحت پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے. ایک بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی کر کے ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے اچھا مکان ہو، اچھی اس کی نوکری ہو، راحت کے تمام قسم کے اسباب ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ پڑے. اور میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سننا کہ دنیا کے اندر ہر انسان، چاہے وہ کسی دھرم کا، کسی مذہب کا ہو، ہر انسان راحت اور سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے لیے وہ اپنی فیلڈ کے اندر، اپنی دکانوں میں، اپنی تجارتوں میں، جس کو اللہ تعالیٰ جو صلاحیت دی اس اعتبار سے کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان اس میں وہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بہت سارے انسان وہ ہے کہ محنت کرنے کے باوجود بھی وہ کامیابی ظاہری طور پر اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے. انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ کوئی انسان راحت میں کیسے ہے، چین میں کیسے ہے، سکون میں کیسے ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی فلانے کے پاس یہ گاڑی ہے، یہ دکان ہے، یہ اسباب ہے، یہ ملکت ہے، اس کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو یہ تکلیف نہیں ہے. تو ظاہری اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ بہت چین میں ہے، بہت سکون کے اندر ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی مجھے بھی اس قسم کا مکان، اس قسم کی دکان،
اور اس قسم کا بزنس، اس قسم کا مال ملے تاکہ مجھے بھی اس کی طرح کی راحت میسر ہو، اس طرح کا سکون نصیب ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ روزی اللہ کی تقدیر ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، لیکن اگر اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو وہ روزی اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بات برابر ہے؟ اور انسان بعض مرتبہ گھر بیٹھے بھی لاکھوں روپے کما لیتا ہے، لیکن انسان اپنے مینٹلی اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے ایک سوچ بنا لیتا ہے کہ مجھے راحت چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو مجھے اتنا مال چاہیے، ایسی روزی چاہیے، ایسے مکان چاہیے۔ اگر اس کو نصیب نہیں ہے تو وہ پھر حلال چھوڑ کر حرام کے راستے میں بھی اپنا قدم رکھ دیتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اور حاصل یہ کرتا ہے کہ چلو میں کسی طریقے سے اپنا پیسہ کما کر، چاہے وہ کسی راستے سے بھی آئے، مجھے تو ایسا مکان چاہیے، مجھے تو ایسی دولت چاہیے، مجھے تو ایسی عزت چاہیے، تو مجھے پیسے آئیں گے تو مل جائے گا۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا مال میں، دولت میں، اولاد میں راحت اور سکون اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ پورے قرآن کی تفسیر اور پورے قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک نے بار بار تاجدار بطحا سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ کے غیر مسلم، آپ بار بار ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو میں کہتا ہوں اس پر ایمان لے آؤ، حلال طریقہ اختیار کرو، راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس اللہ پاک نے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا جو ماپدند تیار کیا ہے اس پر چلو۔ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ پر اللہ پاک نے مثالیں دی کہ نبی جی ذرا ان کے سامنے قوم عاد کا تذکرہ کرو، قوم سمود کا تذکرہ کرو، قوم لوط کا تذکرہ کرو، کہ یہ جو آپ کے سامنے ابھی یہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، مورتی پوجا کرنے والے ہیں، وہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو بتا دو کہ تم سے پہلے اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر ایسی ہزاروں قومیں آئی ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم سے زیادہ ان کے پاس مال تھا ہر اعتبار سے، لیکن جب انہوں نے حلال طریقہ اختیار نہیں فرمایا، جائز طریقہ اختیار نہیں فرمایا، اپنے پیدا کرنے والے ہی کو انہوں نے نہیں پہچانا، تو ایک وقت کے بعد مال ہونے کے باوجود، عزتیں ہونے کے باوجود، دولتیں ہونے کے باوجود، ان کے گناہ کی بنیاد پر ہم نے ان کے مالوں کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ سمجھئے میرے بھائی، میں بھی ایک سوچتا ہوں کہ میرا اس طرح کا مکان ہو۔ ہر انسان کی، ابھی دیکھو یہ جمعہ کا دن ہے، ہماری مرکزی مسجد ہے، کٹھور کی سب سے بڑی مسجد ہے ہماری، کیا حالت ہے؟ جمعہ کے دن میں اسلام یہ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ بھئی جمعہ کی اذان ہو جائے سارے کام کاج بند، اور پہلی اذان ہو جائے اور اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کرو۔ جب ہفتے میں ایک دن ہماری یہ حالت ہے، اب ایوریج نکالو میرے بھائیو، ایوریج۔ ابھی خطبہ ہوگا 1:30 بجے، پوری مسجد بھر جائے گی، فجر کے اندر ایک صف ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، زمینی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقی کر لیں، لیکن میرا خدا مجھ سے ناراض ہے، عزتوں کے ہونے کے باوجود، مال کے ہونے کے باوجود اللہ ہمیں بے چین کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
ومنهم من اغرقنا، اے نبی جی اب ان کو بتلاؤ، یہ جو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، ان کو بتاؤ کہ تم سے پہلے ایسی قومیں پیدا ہوئی جن کے ناخنوں میں ہم نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑ کو کریک کریک کر اپنے محلات اور اپنے بنگلے بنایا کرتی تھی. اتنی طاقت تھی، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے. ہماری بات نہیں مانی. قوم لوط پر جب فرشتوں کی ایک جماعت عذاب دینے کے لیے اتری تو محدثین نے لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت کو اتارا تھا، پوری قوم کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، طاقت بہت تھی، مال بہت تھا. تو اللہ پاک نے غروب آفتاب کے وقت سورج ڈوبنے کے ٹائم ان کو بھیجا تھا عذاب اتارنے کے لیے، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح تک اللہ پاک نے انتظار کیا، صبح تک اتارے تھے فرشتے مغرب کے وقت میں، لیکن عذاب کا حکم نہیں دیا تھا. فجر تک انتظار کروایا. علامہ سیوطی نے فرمایا اس وجہ سے اگر اللہ حکم دے دے تو 1 سیکنڈ میں وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی، اور ہو گئی صبح میں. لیکن 12 گھنٹے تک انتظار کیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوا، اللہ پاک نے صبح تک کا انتظار کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو علامہ سیوطی نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ عذاب کے فرشتے نے عذاب اتارنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے ان قوم کو بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک موقع ہے، ابھی بھی تم توبہ کر لو، ابھی بھی تم حرام سے توبہ کر لو، نافرمانی سے، شرک سے توبہ کر لو، ابھی بھی اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک مرتبہ جب عذاب اتر جائے گا اس کے بعد معافی کا راستہ بند ہو جائے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صبح صادق تک ان کی قوم میں سے کوئی آدمی اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے سچی توبہ مانگ لیتے، اللہ تبارک و تعالی اس دن بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیتے. پوری رات کسی نے توبہ نہیں مانگی، اکڑ میں رہے، گھمنڈ میں رہے کہ ہمارے پاس یہ اسباب ہے اور یہ ہے، عذاب کیسے اترے گا. میرے بھائیوں محدثین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی پر عطا فرمائے، 2 پر کے اوپر اٹھا کے گئے اور ان کو الٹا کر دیا. بعض روایت میں کہ پتھروں کی بارش اتار دی اور ہر پتھر کے اوپر نشان لگا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس کو جا کر لگے گا. پوری قوم تباہ ہو گئی. اس بستی میں ایک مسلمان کا مکان تھا قوم لوط میں. اللہ نے عذاب اتارنے سے پہلے کہا تھا ایمان کی بنیاد پر اس کو ہٹا دیا جائے. اس مسلمان کے گھر کو بچایا تھا، باقی سب کو تباہ و برباد کر. ہم کہنے کے اعتبار سے مومن ہیں، ہم کہنے کے اعتبار سے مسلمان ہیں. ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، ایسی کتنی چیزیں حلال اور حرام کی کے اعتبار سے ہم بارڈر کراس کر چکے ہیں. میں تھوڑا نیچے اتر کر اب جب لوگ آئے تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ اصل میں اللہ پاک نے راحت، چین، سکون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رکھا ہے، اللہ کی بات ماننے میں رکھا ہے. ایک بات سمجھ رہی، اللہ کا فیصلہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے کوئی گنہگار آدمی آپ کو کتنا ہی ٹپ ٹاپ نظر آوے، اچھی گاڑیوں میں، اچھے حالات میں، لیکن مانسک اعتبار سے گنہگار آدمی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. ٹھنڈے مشینوں میں نیند نہیں آ سکتی، اچھی گاڑیوں میں راحت نہیں مل سکتی. محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. خواب کی تعبیر بہت بڑی جانتے ہیں، جو خواب آتا ہے نا
بہت بڑے امام ہیں. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور اتنے ٹینشن میں، اتنی پریشانی میں، اتنے الجھن میں کہ بات نہ پوچھو. دیکھو میں 10 منٹ میں بہت کام کی بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہر ایک آدمی کو شکایت ہے، کمانے کے باوجود پریشان، اولاد کنٹرول سے باہر ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ عین وقت پر آتا ہے اور میرا کام نہیں ہوتا، کوئی تعویذ دو، روزی کی تعویذ، اس کی تعویذ، اس کے چکر، اس کو چکر. 1 کروڑ تعویذ تم اپنے گلے اور گھروں میں لٹکا لو، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہے. گناہ کے راستے سے کبھی بھی چین نہیں آ سکتا. لیکن سوال یہ ہے مولانا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ملاقات کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی تکلیف معاف کرنا، کہا سنا معاف، بولو چالو معاف. تو میں کہتا ہوں کہ جو کھایا پیا اس کا کیا؟ وراثت میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ دیوالی کی چھٹی آئے گی، ہر انسان کو یہ اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ بھائی ذرا چھٹی ہے، بچوں کو لے کر گھومے. اسلام منع نہیں کرتا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. لیکن بہت سی مرتبہ وہ انسان جو 5 وقت کا نماز کا پابند ہے، نیک انسان ہے، دیندار ہے، لیکن جب چھٹیوں کے موقع پر ہل اسٹیشنوں پر اور الگ الگ گھومنے کی جگہ پر جاتا ہے، نہ کرنے کے گناہ بھی وہ کر لیتا ہے. کہ باہر نکلے تو تھوڑا انجوائے ہو جائے. سچی بات بتاؤ، انسان گھومنے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ اچھے ہوٹلوں میں، اچھی پکنوں میں ذرا راحت ملے، سکون ملے. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر اس جگہ بھی اگر گناہ کیا گیا، آپ گھومنے گئے ہو، واپس آؤ گے، اللہ آپ کے گھروں کے اندر ٹینشن گھما دیں گے. ابھی فیملی آئی تھی کل میرے پاس، وہ گھومنے گئے ہیں، اچھی جگہ پر انہوں نے کئی 1000 روپے کا روم بک کیا ہے، لڑکی کینیڈا سے آئی ہے، اور اسی روم کے اندر کھانا کھانے کے بعد لڑکی یہ کہہ رہے کہ مجھے اب بھی طلاق دے دے. محمد ابن سیرین کی بات بتا رہا تھا. وہ ٹینشن میں آ گئے، بیمار ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے. بہت بڑے امام ہیں، کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی، بہت بڑے امام. ان کی بیٹی فاطمہ بنت سیرین کے بارے میں لکھا کہ 40 سال تک کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، جس کی اولاد کی. 2-4 مہینے ان کا باڈی کا وزن اتر گیا، دوا کام کر رہی ہے، ڈپریشن میں، پریشانی میں، الجھن میں. بہت بڑے امام. ایک دن رات کو سو گئے. رات کو سونے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ بیماری میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، مال خرچ کر رہا ہوں، دوا رہا ہوں، مجھے تندرستی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ تیری جوانی میں، یعنی تو نے آج سے 40 سال پہلے، اللہ اکبر، 40 سال پہلے ایک گناہ تو نے کیا تھا جس کی سزا تجھے آج مل رہی ہے. محمد ابن سیرین کے بارے میں لکھا، 40 سال پہلے کوئی گناہ کیا تھا. ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. پوری رات انہوں نے اس گناہ سے توبہ مانگی، پوری رات، اور اللہ سے کہا کہ اللہ ساری دوائیاں کھا لوں، میری ساری دولت ختم ہو جائے، لیکن اگر تو نے میرے مقدر میں شفا اور سکون نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا، میرے اس گناہ کو معاف کر دے. 40 سال پہلے کبھی یاد آتا ہے؟ سچی بات بتاؤ، آج ہمارے میں سے کتنوں کی فجر کی نماز باقی ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مسلمان ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا تھا. بہت بڑے علاقے کے گورنر تھے حضرت علی کے زمانے میں. حضرت عائشہ نے کہا تھا، بھائی تو بہت بڑا گورنر ہے، لیکن یاد رکھنا تجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، تجھ سے کسی کا حق نہ دب جائے، تیرے سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، ورنہ یہ عہدہ تجھے سکون نہیں دے سکتا. حضرت عائشہ نے خط لکھا تھا.
वहब इब्ने मुनब्बा एक बड़े ताबी गुजरे हैं, बड़े ताबी गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह उसकी सजा उसकी 7 पुश्तों तक बाकी रखते हैं। 7 पुश्त समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी औलाद, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, 7 औलाद तक मेरे गुनाह की वजह से अगर मेरे ऊपर कोई जुल्म करे, मेरे ऊपर कोई गंदी बात उड़ाए, मुझे कितनी तकलीफ होगी। और बहुत जिम्मेदारी से मजमून सोचकर आया हूं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर के हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। तौबा की जरूरत है, अल्लाह को मनाने की जरूरत है। मैं गुनाह करूं और मेरी सजा मेरी औलाद भुगते, उसकी औलाद भुगते, वहां बात पूरी नहीं हुई, 7वीं औलाद। मेरे अजीज भाइयों, 5 मिनट में एक बात बताऊं मैं आपको। अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई ने, जमीन, आसमान, सूरज, सितारे। अल्लामा अनवर शशाब कश्मीरी ने लिखा है कि समंदर का कोई पानी, किसी भी समंदर का पानी खारा नहीं था पहले। जब अल्लाह ने दुनिया बनाई, समंदर बनाया, ज्यादा तो पानी है दुनिया में, कोई कांटेदार दरख्त दुनिया में था ही नहीं, और कोई जानवर किसी पर हमला कभी नहीं करता था। समंदर का कोई पानी खारा नहीं था। क्यों खारा हो गया? कोई दरख्त कांटे वाला नहीं था। क्यों कांटे वाले दरख्त हो गए? कोई बड़ा जानवर, शेर भी बकरी पर हमला नहीं करता था। फरमाया जब सबसे पहला गुनाह जमीन पर हुआ, पहले सबसे पहला गुनाह, उसी दिन अल्लाह पाक ने सारे समंदर का पानी खारा कर दिया। कितने हजार लाखों दरख्तों को अल्लाह ने कांटे डाल दिए उसमें। लोग एक दूसरे पर जुल्म करने लगे। हमारे गुनाहों का असर नौजवानों पर पड़ेगा, हमारे गुनाहों का असर मेरे भाइयों जानवरों पर पड़ेगा, मेरे गुनाह का असर मेरी बीवी पर पड़ेगा, मेरी औलाद पर पड़ेगा। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, ये पहला गुनाह, जमीन पर पहला गुनाह हसद का हुआ, और आसमान पर भी पहला गुनाह हसद का हुआ। आसमान पर शैतान को अल्लाह पाक ने कहा था, इब्लीस को, कि आदम को सजदा करो, तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मकाम बड़ा है, ये छोटा है, मैं कैसे सजदा करूं। अल्लाह ने उसको भी बर्बाद कर दिया। और जमीन के ऊपर भी 2 भाइयों में हसद हो गया था। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका वल हसद फइन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नार वल हतब। लोगो किसी की नेमत पर हसद मत करो, ये हसद करना तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। अभी हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा, ज़कात, उम्रा, हज, ये खैरात, कोई हसद हुआ, कोई बुराई हुई, सारी नेकियां खत्म। इसलिए आजकल हमारे अकाबिरीन हमें मशवरा ये देते हैं कि अब लोगों को ये बताओ कि नेकी करने से ज्यादा नेकी को बचाना जरूरी है। क्या बात फरमाई, नेकी करने से ज्यादा। इसलिए कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हमारी नेकियों को खत्म कर देते हैं। हदीस में, इब्ने माजा की रिवायत में, कि मस्जिद के जमात खाने में बैठकर बात करना तुम्हारी नेकियों को खत्म कर देता है। रिवायतों में लिखा है कि जो मैंने रिवायत भी पढ़ी है उसकी भी तफसीर हो जाए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बहुत बड़े खानदान को बुलाएगा जो बड़े नेक लोग होंगे। इनके पास नामे अमाल में बहुत सारी नेकियां होगी। और लिखा है कि अरब का एक मशहूर पहाड़ है तिहामा। तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। और जब उनका हिसाब किताब होगा तो अल्लाह पाक बताएंगे, देखो तुमने ये नेकी की थी,
تم نے یہ نیکی کی تھی تو وہ سب خوش ہو جائیں گے کہ آج تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ہمارے عمرہ نیکیاں نمازیں روزے کی برکت سے۔ اچانک میدان قیامت میں تیز ہوا چلے گی، تیز ہوا، اور ان کی ساری نیکیاں وہ ہوا لے کر اڑ کر چلی جائے گی۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ پاک میری نیکیاں کہاں گئی؟ تو فرمایا تم نے نیکیاں تو بہت کی تھی، لیکن تمہاری روزی حرام تھی، تمہارا کھانا حرام تھا، تمہارا بزنس حرام تھا، تمہارے مال میں تمہارے بھائی کا حصہ تھا، جھوٹ بول کر کے، وعدہ خلافی کر کے، امانت میں خیانت کر کے مال کمایا تھا، تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دیا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابن ماجہ میں۔ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو بچانا ضروری ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا میرے بھائیوں کہ زمین پر سب سے پہلا گناہ جب حسد کا ہوا نا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا، اسی دن اللہ پاک نے، کوئی سمندر کھارا نہیں تھا، کوئی کانٹے دار درخت نہیں تھا، کوئی جانور کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو مدرسے میں ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے کتاب الزکات کے اندر ایک روایت بیان فرمائی، بہت بڑے امام ہیں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب الزکات میں یہ بات فرمائی کہ ایک زمانہ تھا کہ اللہ نے مال میں اتنی برکت دی تھی، اناجوں میں اتنی برکت دی تھی کہ ایک ایک سنترا، ایک ایک موسمبی، ایک ایک اونٹ پر ڈال کے جاتے تھے، اتنا بڑا بڑا۔ فرمایا امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہ گیہوں کا دانہ، پہلے جب گناہ نہیں ہوا تھا، گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر، کھجور کھاتے اس میں جو کھڑیا نکلتا ہے، اتنا بڑا ایک ایک گیہوں کا دانہ تھا پہلے، تو پھر اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا؟ میرے اور آپ کے گناہ کی وجہ سے، میرے اور آپ کے گناہ کی وجہ سے اس کا اثر آیا۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ کروڑوں کی پراپرٹی بسا لو، کروڑوں کی، اگر حرام ہے، گناہ کر کے کمایا گیا ہے، خدا کی قسم راحت نہیں مل سکتی۔ اگر تم کو ایسا ہے کہ مل جاتی ہے تو یہ دھوکہ ہے، وہ ٹیمپرری ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ اللہ مجھے بھی گناہ سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے ہے کہ جب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، پھر اللہ پاک ایک نیکیوں کا دور چلے گا، بہت سارے لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اس وقت اتنی برکتیں ہوگی کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ لوگ ذبح کریں گے، پوری برادری کو، پورے خاندان والا، پورے علاقے والے پیٹ بھر کے کھائیں گے، تب بھی بکری کے بچے کا گوشت بچ کر رہ جائے گا۔ آج کیا حالت ہے؟ سب چیزوں میں سے برکتیں ختم ہو گئی۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کر کے دیکھو۔ قرآن میں میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، تمہاری بیماریاں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری الجھنیں، تمہاری مصیبتیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ مانسک روگ سے پریشان ہیں، آپ الجھن میں، یہ سارا کا مسئلہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچے پکے اور گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا جتنا حصہ باقی ہے، اے اللہ تو ہمیں توبہ والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت باقی ہو، پہلے سنت پڑھ لیں۔